أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیارے ناموں پہ غور و فکر کر رہے ہوں گے، دل سے اسے یاد کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے اس کی معرفت کے بہت سے دروازے، بہت سے رنگ آپ کے سامنے کھل رہے ہوں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی، اسے پکارنے کی بہت بہت ضروری سیکھ دیتی ہے۔ جب تک ہمیں کسی ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنی زبردست کوالٹیز ہیں، ہم اس طرح اس کے آگے نہ سبمٹ کرتے ہیں، نہ اس کے بتائے ہوئی باتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے اسماء الحسنہ کی یہ خوبصورت سیڑھیاں آپ چڑھتے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف صفات جانتے جائیں گے، آپ کے دل میں اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اور بھی زیادہ پیار محبت آتا جائے گا، اور ہر حکم پہ انسان پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام الملک کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الملک، کتنا خوبصورت ہے یہ نام، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں میم، لام، کاف۔ قرآن مجید میں الملک کا لفظ مختلف طرح سے مختلف مقامات پہ استعمال کیا گیا ہے۔ الملک کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہے بادشاہ، عظمت اور کبریائی والا، جس کی تدبیر چلتی ہو، جس کی تدبیر چلتی ہو اور جو احتساب کرنے والا ہو۔ تو الملک کون ہے؟ بادشاہ۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عظمت اور کبریائی کس کی ہے؟ صرف میرے اللہ کی۔ تدبیریں کس کی چلتی ہیں؟ صرف میرے اللہ کی، کیونکہ انسان پلان کچھ کرتا ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن حقیقی تدبیر کس کی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ احتساب کرنے والا، یعنی جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس سب کا ہمیں حساب دینا ہی پڑے گا۔ امام غزالی بہت خوبصورت انداز میں الملک کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: الملک وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، ہر موجود اس کا محتاج ہے، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقا میں، غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں ہے۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تمام پالنے والوں کا بھی رب ہے، تمام بندوں کا معبود، تمام سلطنتوں کا بادشاہوں پر اس کی بادشاہت ہے، تمام بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، وہی ان کا خالق اور ان کا رازق ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں ہے۔ ایک بات جو بہت کلیئرلی ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے اور جس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مخلوق اگر کسی چیز کی مالک ہے بھی تو اسے اللہ رب العزت کی جانب سے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے۔ حالانکہ جب ہم اگر غور کریں، جس وقت ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، نہ ہمارے تن پہ لباس ہوتا ہے، نہ کپڑے ہوتے ہیں، نہ کھانے کو کھانا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے کپڑے خرید کر لاتے ہیں، اسے پہناتے ہیں اور خوش ہوتا ہے۔ پھر جب ہم گرو کرتے جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہم خریدتے جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو ناز کرتے ہیں، میرا گھر، میرے کپڑے، میرا بچہ، میری مالکیت، میرا روپیہ پیسہ، میرا اسٹیٹس، میری دولت۔ لیکن یہ مالکیت، تمام ملکیت یہ عارضی ہے، کسی بھی وقت ان کی ملکیت زائل ہو سکتی ہے اور ان کی ملکیت بھی چیدہ اشیاء پر ہے، جبکہ مالک الملک کی ملکیت اس کے برخلاف کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات میں یہی فرق ہے۔ ذرا خود سے سوال کیجئے، ملکیت کس کی ہے؟ یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے ہمیں کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا حقیقی مالک وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی نشو نما کی ہے، تربیت کی ہے، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالی الملک۔ ملکیت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ملکیت تام جو کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے، جو کہ مکمل ملکیت ہے، تمام چیز کی اونرشپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، مکمل ملکیت صرف میرے اللہ کی ہے۔ یہ بات بڑی بڑی کر کے اپنے سامنے لکھ لیں، کیونکہ آج انسان جن چیزوں پہ اتراتا ہے، اگر حقیقت جان لے تو اس میں سے کوئی چیز بھی اس کی نہیں ہے، نہ اس کا جسم، نہ اس کے جسم کے اعضاء، نہ اس کی یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں، نہ اس کے کپڑے، کھانا پینا، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے جو ٹیمپریرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ دوسری ملکیت ہوتی ہے ملکیت ناقص، نامکمل ملکیت۔ یہ وہ ملکیت ہے جو مخلوق کو حاصل ہے۔ آج اگر میں آپ سے کہوں نا کہ کسی کی یوزڈ چیز آپ لے لیں تو ہم بڑا برا مناتے ہیں کہ یوزڈ چیز ہم یوز کریں، ہم تو برانڈ نیو لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ ہم نیو چیز لیں گے، ہم بہت سپریم ہیں، یہ تمام چیزیں ہم سے دور کرے اور ہمارے اندر یہ ایبلٹی آ جائے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہماری ملکیت دنیا کی تمام چیزوں پہ جن پہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ملکیت ناقص ہے، نامکمل ملکیت ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، مٹی سے انسان آیا ہے اور مٹی میں ہی مل جائے گا۔ انسان کی ملکیت کے برخلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ انسان کی ملکیت ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں ہوتی اس کی ملکیت، پھر آہستہ آہستہ اس کی ملکیت آتی جاتی ہے۔ باخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی، نیز اس کی ملکیت اور تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے،
مردہ پر نہیں۔ اس سے تمام اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اور صرف الملک ہی کی ہے، یعنی تمام چیزوں کی ملکیت اونرشپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جب میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں جانتی تھی، جب معرفت کے دروازے میرے پہ نہیں کھلے تھے، تو بڑے پراؤڈلی میں کہا کرتی تھی میرا گھر، میرے بچے، میرا بزنس، میرا بینک بیلنس، میری پراپرٹی، میرا سونا، میرا فلاں اور میرا فلاں۔ آہستہ آہستہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معرفت کے دروازے کھولنا شروع کیے اور جو دنیا کے پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں جب وہ ہٹنا شروع ہوئے تو کیا پتہ چلا؟ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو اس نے مجھے ٹیمپررلی جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں دیا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ تمام چیزیں جن پہ میں ناز کرتی ہوں، وہ چیزیں جن کو کوئی ہاتھ لگا لے تو میں غصہ ہو جاتی ہوں، وہ چیزیں جو مجھے بڑی عزیز ہیں ان کو لوگ جا کے کسی عیدی سینٹر میں دے آئیں گے اور وہ تمام چیزیں اس دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ میرے ساتھ کیا جائے گا؟ صرف میرا اعمال نامہ۔ اور یقین جانیے یہ حقیقت جب ہم پہ واضح ہو جاتی ہے تو انسان بنا رہتا ہے، انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ مٹی سے آیا ہے اور مٹی میں جانا ہے، اس کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی ملکیت کسی چیز پہ نہیں ہے۔ اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین اور جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، حشم و خدم کا مالک ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے اس پہ غرور اور فکر کرتا ہے۔ بڑا بڑا لکھیے، ناقص سی ملکیت جو صرف ٹیمپررلی ہمیں دی گئی ہے، یہ صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی چیزیں دیتا ہے کیا ہم اس رب کو یاد کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہی کو یاد کر لیں، اس کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی یہ ملکیتیں اور سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ سورہ مومن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت کو اس طرح واضح کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر میں حقیقی مالک ہوں کسی چیز کی تو مجھ سے تو پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں اگر تم ان کی قدر نہیں کرو گے، اس دن تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور میں حساب لوں گا، کیونکہ حقیقی مالک صرف میں ہی ہوں۔ احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے انا المالک این ملوک الارض، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ آج جو لوگ اکڑتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو سپریم کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو
یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ ان سے پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ فرعون جو کرتا تھا، کہاں ہے نمرود جو غرور کرتا تھا، کہاں ہیں وہ تمام لوگ جو میرے سامنے جھکتے نہیں تھے، آج ذرا بتائیں کہ حقیقی بادشاہ کون ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور پانی اور مٹی ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، پھر ان کو ہلا کر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ اپنی کاپیوں پہ بڑا بڑا لکھیے، الملک، حقیقی بادشاہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا، میری اوقات کیا۔ انسان کے اندر سے تکبر اور انا کا جو بیج اس کے اندر ہوتا ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے، کیونکہ انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ مالکیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور جو چیزیں اس نے مجھے انعام کی ہیں اس دن ان کا میرے سے حساب کتاب ہوگا، روز جزا میں مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے، تو یقین جانیں انسان تمام چیزوں کو بڑے کیئرفلی استعمال کرتا ہے۔ یہ بات خود بھی ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر چیز کا مالک الملک ہے، اور یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ایک بچے نے اپنے والد سے آ کر کہا مالک مکان آئے ہوئے ہیں۔ والد نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا بیٹا یوں نہیں کہتے، اس لیے کہ مکان کا حقیقی مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہاں ان کی طرف عارضی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہو کہ صاحب مکان آئے ہوئے ہیں۔ بچوں کے ذہن کو بچپن سے ہی ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آج جس کے قبضے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے قبضے میں دی ہیں، اور یہ قبضہ اور یہ ملکیت عارضی طور پہ ٹیمپرری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے۔ اللہ جب چاہے اسے لے لے، اللہ جس سے چاہے اسے لے لے، اور جس کو چاہے اسے دے دے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا، بڑا خوبصورت قصہ ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، ذرا غور کریے گا۔ لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت تکیہ بنا دیا تھا۔ جیسا کہ عام طور پہ ہم بچوں کو چیزیں دیتے ہیں اور کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بچے بہت زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس تکیے سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے، ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا ابا جی میرا تکیہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا۔ لیکن جس وقت یہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا اس وقت والد صاحب نے مجھے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطا ہے، لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت برا لگا، میں نے تو اپنا دل نکال کر اپنے باپ کے حوالے کیا تھا اور ان کے اس جواب میں انہوں نے مجھے چپت لگا دی۔ لیکن آج سمجھ میں آیا کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی، اور اس کے بعد سے میرے ذہن کا رخ بدل گیا۔ ہم انسان ہیں نا، ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور جب وہ اس پہ اپنی اونرشپ ظاہر کرتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آ جاتا ہے کہ یہ میں نے اس کو دی ہے اور یہ اب اس کا مالک بن رہا ہے۔ تو سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں انعام کے طور پہ دی ہیں، جو اپنی رحمتیں ہم پہ کی ہیں، جب ہم ان پہ اپنی اونرشپ اکڑ کے ظاہر کرتے ہیں، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، اپنے سٹیٹس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا ہمارے بارے میں کہ یہ انسان جو گندے پانی کی بوند سے بنا ہے، جس کی نہ کوئی اوقات ہے نہ کوئی حیثیت ہے، ان چیزوں پہ گھمنڈ کر رہا ہے جو میں نے اس کو عطا کی ہیں۔ انسان کی انا اور گھمنڈ کو مٹانے والا یہ اسم ہے
الملک کہ تمام بادشاہی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تمام اونرشپ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایک جملہ آئیے میرے ساتھ رپیٹ کیجئے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، تمام چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ The supreme owner, the ultimate owner is only اللہ سبحانہ و تعالیٰ الملک، اور میں صرف ٹیمپرری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مخلوق ہوں، اور ٹیمپرری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ کی جو سب سے فیوریٹ چیز ہے، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، گھر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز بھی ہو سکتی ہے، ذرا اس کا نام لکھیں، اس کا نام لکھیں جو آپ کی سب سے فیوریٹ ہے، جس کے چھننے سے یا جس کو کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، اس کا لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے اور اللہ نے مجھے دی تھی اور یہ اللہ کی ہی رہے گی۔ جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا، میں اپنے والد سے بہت اٹیچ تھی، اتنی اٹیچ کہ شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ اور جب وہ زندہ تھے اور میں سوچتی تھی کہ جب وہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، تو دل پہ ہاتھ پڑتا تھا۔ اتنی اٹیچمنٹ کے باوجود جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تب مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ آیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کا اختیار بس اتنا ہی ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز یا انسان کے اوپر بھی وہ اپنی اونرشپ قائم نہیں کر سکتا اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہماری حقیقت۔ تو ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ بچے جو میرے ہیں ان سے مجھے بہت پیار ہے، میں نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور انہیں کس کے راستے میں لگانا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ میں خود اپنی جان، اپنی ذات میں نے کس کی راہ میں خرچ کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ اور اگر کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہے، جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہے، تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا دیں آج کہ الملک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ڈپریشن کی بات ہوتی ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اور میں جانتی ہوں بہت سے لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں، تو ذرا غور کریے، ہر انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی اعضاء کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ چمکتی آنکھ، حساس کان، سونگتی ناک، دھڑکتا دل اور چاقو چوبند دماغ خدا داد کے دیے ہوئے بہت انمول عطیے ہیں۔ یہ حقیقت اور حیثیت پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ بھی پرائی ملکیت ہیں، اللہ کی دین ہے، اس لیے ان کو ہمیں دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ ان اعضاء سے فائدہ مالک کی اجازت کے مطابق ہی اٹھانا چاہیے۔ دینے والے کی ناراضگی کا ہر دم خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم انسان کو یوں جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہو، ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک یہ اعضاء ہمارے بہت قیمتی ہیں، اور ان کا دینے والا کون ہے؟ الملک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تمام اعضاء کا مالک ماننے والا کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے حقوق
ادا نہیں کرے گا، اس نے جو فرائض ہم پہ فرض کیے ہیں وہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تمام اعضاء کا مالک مانے گا وہ اپنی پیشانی کسی اور کے در پر نہیں لگائے گا، اپنا ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں پھیلائے گا، اپنی آنکھوں سے نامحرموں کو نہیں دیکھے گا، کسی پر حقارت بھری نظر نہیں ڈالے گا، کان میں غیبت کی آواز پہنچنے نہیں دے گا، گانے کی آواز سے کان ہٹا لے گا، زبان کو شرکیہ جملوں سے آلودہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سے کسی اور کو داتا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آج اگر دنیا ختم ہو جائے، سور پھونک دیا جائے، سور پھونکتے ہی جہاں کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اسی طرح ہر طرح کی ملکیت اور اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جس کسی کو بھی کسی بھی طرح کا اختیار حاصل ہے وہ اس سے محروم نظر آئے گا، اور ہر طرح کی ملکیت اور اختیارات صرف الملک کے لیے ہی رہ جائیں گے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو سورہ فرقان میں یوں بیان کرتا ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی۔ سورہ نبا میں اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے جہان اور آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کرے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان کی کسی مخلوق کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ملکیت حاصل نہیں، یعنی کسی کے لیے عذاب کو کم کرنے یا ثواب کو بڑھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے غرض کسی پر کوئی قدرت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے عرض کر سکے گا۔ اسی لیے عقل مند شخص وہ ہے جو اسلام کے مزاج کو سمجھے کہ روز جزا کے حساب کتاب میں بھی صرف تمام طاقت، تمام اختیارات الملک کے ہوں گے، بادشاہت اسی کے ہوگی، آخرت میں کسی قسم کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے۔ غزوہ خندق میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ سے باہر خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا تو کھدائی کے دوران ایک پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں کدال لے کر خوب ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس روشنی میں ایران کے محلات دکھائی دیے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، جب دوسرا شعلہ آیا تو فرمایا، اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات دکھائی دیے۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی نکلی تو فرمایا، مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں، اور فرمایا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔ منافقین نے سنا تو مذاق اڑانے لگے کہ اپنی جانوں کی حفاظت تو ان سے مشکل سے ہو رہی ہے اور فارس اور روم اور یمن کی حکومتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انقلابات دنیا کی حقیقت کو سامنے لاتے ہوئے 2 آیتیں نازل کی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی تمام حکومتوں، عہدوں، وزارتوں پر قبضہ کس کا ہے؟ صرف الملک کا۔ وہ بادشاہوں کی بادشاہتوں کا مالک ہے۔ شہنشاہ کون ہے؟ صرف میرا اللہ۔ الملک ہی شہنشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین نام والا وہ شخص ہے جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ اب ذرا قلم کو سائڈ پہ رکھیے، ایک گہری سانس لیجیے اور دل سے کہیے کہ الملک کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور ہماری ملکیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی ہمیں چیزیں دی ہیں، ہم ان کا کیسے بہترین استعمال کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا اسکرین پہ دیکھیے گا، یہ تصویر سعودی عرب کے مشہور شہر القصیم میں واقع کھجوروں کے ایک باغ کی ہے، جس میں کم و بیش کھجور کے 2 لاکھ درخت ہیں، اور یہ باغ راہ اللہ میں وقف ہے۔ اس باغ میں 45 قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ یہاں کی سالانہ پیداوار 10,000 ٹن کھجور ہے۔ یہ باغ روئے زمین میں پایا جانے والا سب سے بڑا وقف ہے۔ اس باغ کی آمدنی سے دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر، خیراتی کام اور حرمین شریفین میں افطاری کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ یہ باغ سعودی عرب کے امیر ترین شخص سلیمان الراجحی نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے۔ سلیمان الراجحی نے غربت میں آنکھ کھولی۔ وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن اسکول انتظامیہ نے تفریحی ٹور تشکیل دیا اور ہر طالب علم سے 1 ریال جمع کروانے کو کہا۔ یہ گھر میں جاتے ہیں مگر والدین کے پاس 1 ریال تک نہیں ہوتا۔ وہ بہت روتے ہیں۔ ٹور کے لیے جانے کے لیے تاریخ قریب آتی ہے، ادھر ان کی سہمائی امتحان کا رزلٹ آتا ہے۔ کلاس میں وہ پوزیشن لیتے ہیں اور ایک فلسطینی استاد بطور انعام انہیں 1 ریال دے دیتا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے تفریحی پروگرام کے مسئول کے پاس جاتے ہیں اور 1 ریال جمع کراتے ہیں۔ وقت کو جیسے پر لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جدہ کے شہر میں ایک کمرے کو بینک کا نام دے کر کام شروع کرتے ہیں۔ مختصر عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے الراجی کے نام کے بینکوں کا ایک جال پورے سعودیہ عرب میں پھیل جاتا ہے۔ سلیمان الراجی اپنے اس فلسطینی استاد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب استاد سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں۔ معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کا چولہا جلانا مشکل ہوتا ہے۔ راجی اپنے فلسطینی استاد کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر آپ کا قرض ہے۔ استاد آگے سے کہتا ہے کہ مجھ مسکین کا کس پر قرض ہو سکتا ہے؟ راجی اپنے استاد کو یاد کراتے ہیں کہ سالوں پہلے آپ نے مجھے 1 ریال انعام دیا تھا۔ استاد مسکراتا ہے کہ آپ اب وہ 1 ریال مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ راجی ایک بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے، جس کے سامنے ایک بیش قیمت گاڑی بھی کھڑی ہوتی ہے۔ راجی اپنے استاد سے کہتا ہے، یہ بنگلہ اور گاڑی اب سے آپ کے ہیں، مزید آپ کے تمام اخراجات ہمارے ذمے ہوں گے۔ فلسطینی استاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یہ عالی شان بنگلہ، یہ مہنگی گاڑی، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ راجی کہتا ہے، اس وقت آپ کی جو خوشی ہے اس سے بڑھ کر میری خوشی کا عالم تھا جب آپ نے مجھے 1 ریال انعام دیا تھا۔ ایسے محسن شناس انسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ سلیمان الراجی نے 2010 میں اپنے بچوں، بیگمات، عزیز و اقارب کو بلا کر اپنی دولت ان سب میں تقسیم کر دی اور اپنے حصے میں جو کچھ آیا وہ سب وقف کر دیا۔ اس وقت سلیمان الراجی کے وقف کی مالیت 60 ارب ریال سے زیادہ ہے۔
یہ سعودیہ کمپنی اور الراجی بینک کے مالک ہیں، جنہوں نے کرونا وائرس کے لیے 170 ملین ریال امداد کے طور پر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کے اندر 2 ہوٹل وزارت صحت کے حوالے کیے تھے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اب تک سب سے بڑے وقف کے طور پر یہ باغ ریکارڈ کے طور پر درج ہے۔ فوربس میگزین نے انہیں دنیا کے 20 عظیم فیاض لوگوں میں شمار کیا ہے۔ ان کے سوانح حیات پڑھنے کے لائق ہیں۔ شاید سعودی عرب کا کوئی شہر ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں الراجی فیملی کی طرف سے مسجدیں نہ تعمیر کی گئی ہوں۔ نیز دعوتی سینٹرز جو ہیں وہ ان کا بہترین بھرپور انتظام کیا گیا ہے اور ان کا بھرپور تعاون ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملازمین کو ماہ ختم ہونے سے پہلے ان کی اجرت دے دیتے ہیں، جن ملازمین کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ واقعہ ہمیں وہ سکھاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار رہنا اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں جو اس نے مجھے دی ہیں یہ ٹیمپررلی میرے پاس ہیں، اصلی ملکیت اللہ کی ہے، اللہ کی راہ میں ہی وہ لگا دینا اصل کامیابی ہے اور اصل کرنے کا کام ہے۔ جب انسان الملک کی خصوصیات کو جان لیتا ہے تو یقین جانے ایسے لگتا ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، اس رب کی دین ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں جانتے ہوئے آئیے ایک دعا کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الحزب الاعظم میں ایک بہت خوبصورت دعا فرمائی جو کہ میری نظروں سے گزری اور اس نے میرے دل کو چھو لیا۔ آئیے ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو یکتا ہے، تیرا مثل کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہو جانے والی ہے، تیری توفیق کے بغیر تیری فرما برداری نہیں کی جا سکتی اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی ہو سکتی ہے، تیری اطاعت کی جائے تو قدردانی کرتا ہے اور تیری نافرمانی کی جائے تو بخش دیتا ہے، تو ہر حاضر سے نزدیک تر ہے، ہر نگہبان سے زیادہ قریب ہے، تو لوگوں اور ان کی خواہشات کے درمیان حائل ہوا اور آرے آیا، تو نے پیشانیوں کے بال پکڑ رکھے ہیں، تو نے لوگوں کے سب کاموں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور سب کی عمریں لکھ دی ہیں، مخلوق کے دل تیرے لیے کشادہ ہیں، بھید تیرے سامنے سب کھلے ہیں، حلال بس وہ چیز ہے جو تو نے حلال فرمائی، حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام فرمایا، دین وہی ہے جو تو نے جاری کیا اور حکم وہی ہے جو تو نے مقرر فرما دیا، سب مخلوق تیری پیدا کردہ ہے، سب بندے تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی وہ اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ میں تیرے اس روئے انور کے وسیلے سے مانگتی ہوں جس سے سب آسمان اور زمین چمک اٹھتے ہیں، اور تیرے اس حق کے وسیلے سے مانگتی ہوں جو تیرا ساری مخلوق پر ہے، اور اس حق کے وسیلے سے جو سوال کرنے والوں کے واسطے تو نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے اس صبح میں یا اس شام میں، اور یہ کہ تو اپنی قدرت سے مجھے دوزخ کی آگ سے پناہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت الکرسی جو ہماری زبانوں پہ رہتی ہے اس کی آیت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اللہ کی ہیں، ہمیں یہی بات سکھاتی ہیں کہ الملک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سیشن سے ہم نے عمل کے کیا نکات لیے ہیں۔
زندگی سے یہ الفاظ ہم نے نکالنے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا ہے، میرے علاوہ کسی کا اس پہ اختیار نہیں چلے گا، ہر چیز جو میری ہے اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرنی ہے۔ جب المالک کا بلاوا اس کے گھر کے لیے آئے، اذان کی آواز آئے، کسی عبادت کی طرف بلایا جائے، کسی نیک کام کی طرف بلایا جائے، تو اس کے بلانے پر خشیت کے ساتھ اس کے سامنے جانا ہے اور ڈرنا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اللہ اپنے دیے ہوئے عذاب ہی واپس لے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت میرے پاس امانت ہے، حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے کہا، اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو پھر تیرے گدا دارا و جم۔ ہر بندے کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ یہ یاد کر لیں کہ میری جان، میرا مال، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر کے باقی وقت اور جان اور مال اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں اور اس کی محنت کو کرنے میں لگا دیں، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الملک کی حقیقت کو ہم پہ کھول دے، ہم دل سے اس بات کا اعتراف کر لیں کہ تمام چیزوں کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر سے غرور اور تکبر کو دور کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔